اطال مومن زاہد صاحب، اب بات جب آ گئی ترجمے میں اختلاف رائے پہ، تو اس میں اگر آپ یہ بتائیں کہ جماعت احمدیہ کے علاوہ جو دوسرے مسالک ہیں، دوسرے فرقے جو ہیں، کیا وہ قرآن کریم کی ہر آیت کے ترجمے کے اوپر انہیں آپس میں اتفاق ہے؟ جزاکم اللہ صاحب، اب بات ہو رہی کہ جماعت احمدیہ پر الزام ہے کہ قرآن مجید میں لفظی یا معنوی تحریف کر دی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جو تراجم غیر احمدی فرقوں کی طرف سے شائع کیے جاتے ہیں ان میں سے کوئی ایک بھی ایسا نہیں ہے جو اس قسم کے اعتراضات سے محفوظ رہا ہو اور جس پر سب متفق ہو گئے ہوں۔ حتیٰ کہ جو تراجم شاہ ولی اللہ محدث دہلوی یا شاہ عبدالعزیز اور شاہ عبدالقادر رحمہم اللہ وغیرہ نے کیے تھے، ان تراجم پر بھی علماء مختلف طرح کے فتوے جڑتے رہے ہیں۔ اور اب صورتحال یہ ہے کہ جو شیعہ اور سنی تراجم ہیں ان کے آپس کے اختلاف کو تو آپ ایک طرف رکھیں، کیونکہ شیعہ تراجم کو کوئی سنی تسلیم نہیں کرتا اور سنی تراجم کو کوئی شیعہ تسلیم نہیں کرے گا۔ اگر صرف ہم مثال کے طور پر سنی مکتبہ فکر کے تراجم قرآن کا جائزہ لیں تو اس وقت جو قرآن مجید پاکستان اور ہندوستان بر صغیر میں سب سے زیادہ چھپتا ہے وہ بریلوی فرقے کے بانی مولوی احمد رضا خان بریلوی صاحب کا کیا ہوا ترجمہ قرآن ہے، جو کنز الایمان کے نام سے جسے چھاپا جاتا ہے، اور یہ ترجمہ عمومی طور پر دو مختلف طرح کے تفسیری حاشیوں کے ساتھ شائع کیا جاتا ہے۔ اور صورتحال یہ ہے کہ اگر ہم صرف ٹائٹل دکھائیں ان کتابوں یا مضامین یا آرٹیکلز کے جو اس ترجمے کے خلاف لکھے گئے ہیں تو بہت سا وقت جو ہے وہ اسی کام میں لگ جائے گا، اور یہ ٹائٹلز کچھ ابھی دکھائے بھی گئے ہیں۔ تو اگر کچھ نمونے کے ٹائٹل ہم دکھائیں تو اسی سے کچھ اندازہ ہوگا کہ جو عناوین اور جو فہرست بنائی گئی ہے اعتراضات کی ان تراجم کے خلاف، احمد رضا خان بریلوی صاحب کے ترجمے کے خلاف، وہ اتنی سنگین ہے اور اس کے الفاظ کچھ اس قسم کے ہیں، اور میں انہی کتابوں سے یہ پڑھ رہا ہوں کہ جی احمد رضا خان بریلوی صاحب کے ترجمے میں غلطیوں کی بھرمار ہے، تحریف کا شاہکار ہے، ترجمہ وحی الہی کے خلاف ہے، فہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہے، فہم صحابہ کے خلاف ہے، احادیث صحیحہ کے خلاف ہے، ترجمے میں نحوی غلطیاں ہیں، عقلاً مخدوش ہے، ضعیف ہے، ناقابل فہم زبان میں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی پر مشتمل ہے، ازواج مطہرات کی توہین کرنے والا ہے، یعنی یہ لسٹ بہت طویل ہے۔ اور ایک دیوبندی عالم علامہ ڈاکٹر خالد محمود نے یہاں تک لکھ دیا کہ مولوی احمد رضا خان بریلوی صاحب نے جس بے دردی سے ترجمہ قرآن میں اپنے ذاتی الفاظ کا اضافہ کیا ہے اس قسم کا اضافہ تو قادیانیوں نے بھی نہیں کیا۔ یعنی اب دیکھیں کہ حقیقت میں جو الزام ہم پر لگاتے ہیں وہ انہوں نے اس پر لگایا ہے اور موازنہ کر کے کہا ہے کہ انہوں نے کی ہے تحریف، اور پھر جو اس کے ساتھ چھپنے والے تفسیری حاشیے ان پر لگنے والے فتوے اس سے بھی زیادہ ہیں۔ اور جو اردو میں یہ اب اس ترجمے کا حال ہے جو سب سے زیادہ متداول ہے، اور اسی ترجمہ قرآن پر سعودی عرب اور UAE وغیرہ کے جو مفتی تھے انہوں نے 1980s میں 1982 میں ٹو بی پرسائز ایک فتویٰ جاری کیا کہ یہ ترجمہ جو ہے یہ تحریف قرآن پر مشتمل ہے اور شرک اور بدعت کی تعلیم دیتا ہے، لہٰذا جس کسی کے پاس یہ نسخہ قرآن مجید کے ترجمے کا موجود ہو اسے جلا دینا چاہیے، اور یہ آفیشیل فتوے رابطہ عالم اسلامی کے آفیشیل مجلات میں شائع کیے گئے ہیں۔ اور دوسری طرف اگر بریلوی علماء کا جائزہ لیں تو وہ تو ویسے ہی دیوبندی اور اہل حدیث فرقوں کو دنیا کا بدترین کافر قرار دیتے ہیں اور ان کی کتب کے مطالعے کو حرام بتاتے ہیں، وہ ان کے ترجمہ قرآن کو کیسے تسلیم کر سکتے ہیں؟ تو جب انہوں نے اپنے بریلوی علماء نے اپنے بانی کے ترجمہ قرآن پر الزامات اور اعتراضات دیکھے تو یہ دفاع کے لیے میدان میں آئے، اور انہوں نے بھی بے شمار کتب جواب میں لکھی ہیں جس میں انہوں نے دوسرے مکتبہ ہے فکر کے شائع کردہ تراجم قرآن کے ساتھ موازنے کیے ہیں، اور وہ موازنہ صرف موازنہ نہیں ہے بلکہ وہ موازنہ کرتے ہوئے جو اعتراضات احمد رضا خان بریلوی صاحب کے ترجمہ قرآن پر اٹھائے گئے تھے وہی اعتراضات انہوں نے باقی مکتبہ فکر کے تراجم قرآن پر کے سر تھوپے ہیں، اور خاص طور پر اشرف علی تھانوی اور محمود الحسن دیوبندی صاحب وغیرہ کے تراجم قرآن کو تنقید کا نشانہ بنایا ہے۔ تو یہ ان کے اتفاق کا حال ہے۔ یہ علماء جو ہمارے تراجم قرآن پر مقدمات شائع کرواتے پھرتے ہیں انہیں چاہیے کہ اپنے گھر کی خبر لیں اور پہلے اپنے شائع کردہ تراجم کو بین کروائیں، ان کے شائع کرنے والوں، پڑھنے والوں، پڑھانے والوں پر مقدمات بنوائیں، اور پھر دوسروں پر جا کے الزام تراشیاں کریں۔ محمد 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 الرسول اللہ